السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 ہے۔ سبق پڑھنے سے قبل یہ بات سمجھ لیں کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے وہ تاریخی احسانات کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، لیکن ان لوگوں نے شکر گزاری اختیار کرنے کے بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر کئی طرح کے عتاب، کئی طرح کے عذاب نازل کیے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا ہے جو بنیادی احکامات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی عبادات اور معاملات کے ساتھ، اور اس وعدے کو بھی بنی اسرائیل نے پورا نہیں کیا، اس وعدے کی بھی انہوں نے پابندی نہیں کی، بلکہ اس وعدے سے بھی انہوں نے اعراض کیا، اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آئیے ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، اور جب، اس آیت کے اندر جو اکثر الفاظ ہم پڑھیں گے وہ آپ نے پیچھے پڑھ رکھے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، ہم نے کیا پختہ وعدہ لیا؟ لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پر اللہ نے پہلا یہ وعدہ ذکر کیا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت چار قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یعنی زبان سے جملے ادا کرتا ہے، کلمے ادا کرتا ہے، جیسے کسی کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہے یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لیتا ہے، تو یہ لسانی عبادت کہلاتی ہے، زبان سے عبادت۔ اور دوسری عبادت ہوتی ہے قلب، دل کے ساتھ، یعنی عبادت کا تعلق ہے، یعنی کسی سے امید رکھنا، کسی سے خوف کھانا، کسی پر بھروسہ رکھنا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ قلبی عبادت کہلاتی ہے۔ اور تیسری عبادت ہوتی ہے بدنی عبادت، جو انسان اپنے بدن سے ادا کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر پورا اس کا جسم لگتا ہے، جیسے کہ طواف، رکوع، سجدہ۔ اور چوتھی قسم ہے عبادت کی مالی عبادت، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، یعنی چار قسم کی عبادات ہوتی ہیں۔ پہلی عبادت جس کا تعلق زبان کے ساتھ، لسانی عبادت، جس کا تعلق دل کے ساتھ، قلبی عبادت، جس کا بدن کے ساتھ اس کو بدنی عبادت، اور جس کا تعلق مال کے ساتھ وہ مالی عبادت۔ یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ بنیادی طور پر ان چار اقسام کے اندر آ جاتی ہیں، جتنے بھی یعنی اسلام کے اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرنا الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ اب ان چاروں میں سے کوئی بندہ کسی ایک کے اندر وہ اللہ کے سوا کسی اور سے کرتا ہے، مثال کے طور پر بدنی عبادت کیا تھی؟ طواف۔ اب طواف صرف بیت اللہ کا کرنا تھا، اگر کوئی شخص کسی اور جگہ کا طواف کرتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں جگہ، اور وہاں پر جا کر طواف کرتے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے جی غریبوں کا حج ہے، تو یہ طواف کرنا بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا یہ شرک ہے۔ رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ بدنی عبادت کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کے لیے رکوع کرتا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنا، جیسے صدقہ خیرات کرنا۔ اب صدقہ خیرات بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، کہ رب العالمین کا چہرہ اس کو حاصل ہو جائے۔ نذر و نیاز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات یا نذر و نیاز کسی اور کے نام کی دیتا ہے تو یہ شرک کہلائے گا، یہ مالی عبادت کے اندر شرک ہے۔ یا پھر غیر اللہ کے نام پر وہ اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، جیسا کہ لوگ 11ویں وغیرہ دیگر چیزیں ہیں، ان ہمارے معاشرے کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان راستوں پر خرچ کرنا۔ اور اسی طرح لسانی عبادت، زبان سے عبادت کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ کسی کے نام کا وظیفہ پڑھے۔ اب
وظیفہ کس کا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. یاد کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ زبان تر رہنی چاہیے. لیکن بندہ کسی اور کا نام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی اور کا، الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کو یاد کرنا تھا لیکن وہ کسی اور کو یاد کرتا ہے، تو زبان سے ایسے جملے ادا کرتا ہے، یہ لسانی عبادت ہے. اور کسی اور پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ کے سوا، کسی اور سے ڈرتا ہے اللہ کے سوا، کسی اور سے امیدیں رکھتا ہے اللہ کے سوا، یہ ساری صورتیں اللہ کے لیے خاص تھیں، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک بنائے گا تو اس نے گویا کہ شرک کیا. تو پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ لیا. دوسرا وبالوالدین، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احساناً، احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو متعدد آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کو عبادت الہی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پھر پوچھا کہ کون سا؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر اس سے بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ روایت بھی اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ اہمیت وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا اور اس کی پرورش کی ہے، تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَأَقِيمُوا وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے. احسان آپ نے کن کے ساتھ کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ بھی، وذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ، یعنی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہو گئے اس کے اندر ٹھیک ہے، اور باپ دادا کے جو رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، سارے ذی القربیٰ کے اندر. والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ. یتیم وہ کہلاتا ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد یتیمی نہیں رہتی. سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ لا یتم بعد احتلام، احتلام یعنی بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے، یتیمی ختم ہو جاتی ہے. والمساکین، اور مسکین، یہ جمع ہے مساکین، ٹھیک ہے، مسکینوں کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے. وقولوا، اور کہو، وقولوا، اور کہو، للناسی، لوگوں سے. لفظی ترجمہ بنتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اردو کے لحاظ سے لوگوں سے. وقولوا، اور کہو، للناسی، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات. اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، بردباری اور عفو درگزر سے کام لو. اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھی نہیں، سب سے اچھی بات کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اسی طرح کسی بھی نیکی کو انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہر اچھی عادت بھی وہ اسی کے زمرے کے اندر آتی ہے، احسان کے اندر، کہ اچھی باتیں کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ جو بنی اسرائیل پر فرض تھی اس طرح. ثم، پھر، تولیتم، تم پلٹ گئے. ثم، پھر، تولیتم، تم پلٹ گئے، تم نے اعراض کیا، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے، منکم، تم میں سے، یعنی تھوڑے سے تم میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اعراض نہیں کیا، انہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی. اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین کا انصاف دیکھیے کہ عہد شکنی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا جو عہد پر قائم رہے تھے. سب کو اللہ نے مجرم قرار نہیں دیا. فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، پلٹ گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم منہ پھیرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.